نے بھی آگے جانا ہے اور تفصیلی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے. میرا نام محمد امتیاز ہے اور ضلع ٹانگ سے میرا تعلق ہے. وہ علاقہ جہاں کے ہمیشہ کینڈیڈیٹ اور ہمارے MNA مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود ہوتے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ضرب قائد ہے اور جمعیت علماء اسلام کے حلقے میں اس کتاب کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور دوسری کتاب میں نے کاروانی حریت لکھی ہے جمعیت علماء اسلام کی دینی خدمات پر. اس کے علاوہ الحمدللہ ختم نبوت جو کہ ہمارا اپنا ایک مشن ہے، اس حوالے سے تو کئی کتابیں ہیں. بہرحال 22 سال کا عرصہ کم و بیش یہ میں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو جدوجہد ہے ان کا، اس میں میں نے یہ 22 سال گزارے ہیں. اور مجھے اس حلقے میں یہ اعزاز اور شرف حاصل تھا کہ جہاں بھی وہ مودودیت کے آپریشن کے حوالے سے ضرورت پڑتی تو وہ مفتی امتیاز کو مدعو کرتے خصوصیت کے ساتھ کہ اس فتنے کا کوئی تعاقب ہو. تو بہرحال گزشتہ یہ اس رمضان سے پچھلی رمضان کو، ابھی یہ دوسرا رمضان گزر چکا ہے، اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں قائد جمعیت سے میری ملاقات کی اسلام آباد میں کچھ علماء کے ساتھ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جی مولانا مودودی پر ایک تنقیدی کتاب لکھی، اس میں الفاظ مہذب اور اچھے الفاظ استعمال کریں لیکن تنقید مضبوط کریں. میں نے مولانا کے اس حکم کو غنیمت جانا کہ اتنے بڑے شخصیت کا یہ حکم ہے اور مولانا مودودی پر جو ہے تنقیدی کتاب ہونی چاہیے. چنانچہ میں نے بغیر کسی تاخیر کے معترضین کی کتابوں کو بھی خریدا اور منصورے جا کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جو کتابیں ہیں جن میں متنازع عبارات بتائے جاتے ہیں وہ کتابیں میں نے خریدی. 22 روز میں نے اس کا تقریباً مطالعہ کیا. 20 رمضان تک پورا مطالعہ کیا متنازع مقامات کا، اور متنازع مقامات کے ساتھ ساتھ آگے کئی صفحات آگے پیچھے میں مطالعہ کر لیتا. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ مطالعہ شروع کیا میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا، میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد میں نے مولانا مودودی پر تنقیدی کتاب لکھنی ہے یا میں نے خود تنقید کا شکار ہو جانا ہے. مجھے خود پتہ. بہرحال 20 دن یہ مطالعہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ معترضین نے یا تو سیاق و سباق کو چھوڑ کر کچھ عباراتیں نقل کی ہیں اور پھر مولانا مودودی پر فتوے انہوں نے ٹھونکے ہیں. بعض جگہ میں نے یہ دیکھا کہ معترض نے فرضی طور پر فرضی صغرا اور کبرا ملا کر اس کا ایک نتیجہ لیا ہے اور پھر جو نتیجہ اس نے ذہن میں لیا ہے اس کو الفاظ کا جامع پہنا کر کے الفاظ میں اس کو مرتب کیا اور یہ کہا کہ یہ مولانا مودودی نے کہا ہوا ہے. بہرحال 21 رمضان مبارک کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے ہماری جو کوشش تھی اس کوشش کے لیے بہترین جماعت اسلامی ہی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو رہبر ہیں اور رہنما ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتے ہیں. لیکن میرا المیہ یہ تھا کہ میں نے اس وقت تک جماعت اسلامی کے کسی فرد سے کوئی ملاقات کبھی زندگی میں نہیں کی تھی کہ اس سے کوئی ملاقات ہو. پھر میں سوچتا رہا کہ اب میں رابطہ کس سے کروں گا کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا. بہرحال میں نے اپنے فیس بک اپنے پیج پر ایک پیغام دیا کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا اور اس کا جو رد عمل تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فتوے دیے گئے کہ جناب میری اہلیہ نے مجھے فون کیا کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور جماعت آپ کو نہیں مل رہی تھی تو تبلیغی جماعت میں چلے جاتے. اور بھی میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا ایجاب اور قبول ہم دونوں نے کیا ہے، مفتی کون ہوتا ہے کہ ہمارے نکاح کو توڑ ڈالے؟ تو اس نے کہا نہیں کئی مفتیوں کے دستخط ہیں. میں نے کہا کہ اگر ٹوٹ بھی گیا ہو تو 8 بچے پیدا کیے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑا تو الحمدللہ. دیکھیے دوستو مولانا مودودی رحمۃ اس حوالے سے میری کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ. حقائق کیا ہے JUI سے JI کی طرف میرا سفر حقائق کیا ہے. ایشیا روزہ میں بھی اس حوالے سے ایک مضمون چھپا ہے اور اس بار یہ مضمون اس میں آئے گا انشاءاللہ. 2 باتیں بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے
کہ مجھے ساتھیوں نے کہا ٹانک میں ہمارا پچھلے سال ربیع الاول میں ہمارا جلسہ ہوا ٹانک میں ڈسٹرکٹ سیرت النبی کا، جس میں مشتاق احمد صاحب تشریف لائے، عنایت اللہ صاحب تشریف لائے، اور اس وقت فتووں کی ایک پوچھاٹ ہو چکی تھی میرے اوپر۔ اس میں جمیعت علماء اسلام کے جو اس وقت ہمارے ضلعی امیر ہیں ٹانک کے، وہ بھی تشریف فرماتے۔ تو میں نے وہاں ایک چیلنج دیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات کے حوالے سے کسی کو اگر اعتراض ہے تو میری طرف سے مناظرے کا چیلنج ہے، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ چیلنج دیا تھا۔ مجھے ساتھیوں نے بعد میں کہا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری طرف سے آپ لوگ دفاع نہ کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے دفاع نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے پوری زندگی اقامت دین کی جدوجہد کے لیے وقف کی ہے اور جنہوں نے امت کو ایک ایسا مواد فراہم کیا ہے جو رہتی دنیا کے لیے کافی ہے، ہم اس شخصیت کا دفاع کیوں نہ کریں؟ اس لیے الحمدللہ میں نے وہاں مناظرے کا چیلنج دیا۔ اب یہ سال پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یوتھ کی جو ممبرشپ ہے اس میں ٹرانس جو ہے پورے خیبر پختونخوا میں ٹاپ پر ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ اب ہمارے 16 یونٹ کونسل ہیں، ہر یونٹ کونسل میں ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، اور ہر یونٹ کونسل میں 30 سے لے کر 60-70 تک لوگ وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔